بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز شاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر پاکستان کے اوپر اس وقت ایک بہت بری خبر ہے، اور پاکستان کے لیے یہ کسی حادثے یا سانے سے کم نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایران نے داغ دیے ہیں میزائل۔ پاکستان کے اوپر ایران نے میزائل سے حملہ کر دیا ہے اور بلوچستان کے ایک ایسے گاؤں پر حملہ کیا ہے جہاں پر 3 بچیاں جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں اور 4 بچے زخمی ہیں، اور اس علاقے کے اندر ایران کی طرف سے داغے گئے جو میزائل ہیں یا وہ ڈرون حملہ ہے واٹ ایور، لیکن وہ بڑا دردناک ہے اور پاکستان کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے سفیر جو ہے وہ ایران کا اسے واپس جانے کے لیے کہہ دیا، اور پاکستان نے اپنا سفیر ایران سے پاکستان بلا لیا۔ یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس سے پاکستانیوں کے بھی دل دکھی ہیں، اور یقیناً کافی ایسے حلقوں میں بھی پریشانی کی لہر ہوگی جو کہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ایسا نہ ہو کہ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے کبھی سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن کچھ جگہوں پر لڈیاں بھی ڈالی جا رہی ہیں۔ بالخصوص ہندوستان کے اندر اس چیز کو لے کر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہی یہ پاکستان نے سفیر واپس جانے کے لیے کہا ہے سفیر کو، تو ہندوستان کا جو ہے وہ امور خارجہ کے جو ہیں وہ واپس پہنچ گئے ہیں تہران کے اندر۔ یعنی جے شنکر صاحب جو ہیں وہ سیدھے تہران گئے ہیں، اور انہوں نے تہران جا کر یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور فوری طور پر وہ وہاں پہنچے ہیں۔ اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی بہرحال پاکستان کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اچانک بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایران کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں شہادتیں بھی ہو گئیں، اور جو کہ کھلی خلاف ورزی ہے، قانون کے خلاف ہے یہ سارا عمل کہ انہوں نے سرحد عبور کر کے یہ عمل کیا۔ لیکن ہندوستان جو ہے وہ اس کے لیے فوری طور پر جے شنکر کا وہاں پہنچنا جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے یا جو بھی، اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ مذموم عزائم ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر جو ہے یہ امن قائم نہ رہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چین نے بڑا بنیادی اور اہم کردار ادا کیا ہے، اور چین نے فوری طور پر دونوں ممالک سے یہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو ذرا کول ڈاؤن ہو کر دیکھیے، معاملے کی گہرائی تک جائیے، اور اس بات کو بڑھانے کی بجائے سلجھانے کی طرف جائیے، کیونکہ یہ خطہ جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر بھی غور و فکر جاری ہے۔ پاکستان نے بہرحال کسی بھی صورت جو ہے وہ کبھی بھی ایران کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھا جس طرح کا ایران نے رویہ شو کیا ہے میزائل داغ کر۔ لیکن دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایران نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا ہے، نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوتی ہے، یعنی ادھر ادھر سے باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں نے کر دیا یا فلاں نے، یہ پوری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان نے بڑی ذمہ دار ریاست کے طور پر یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس طرح سے تو نہیں کہ ہم فوراً جو ہے وہ آپ کو جواب دے دیں اس بات کا، لیکن ہم اس جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ہم تحقیقات کر رہے ہیں، اگر یہ باتیں جو ہے اس طرح سے واضح ہوتی ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ حق محفوظ ہے۔ اور اسی حوالے سے تمام تر جو پیغام ہے وہ ایرانی حکومت تک بھی پہنچا دیا گیا ہے، اور شیڈول کے جتنے بھی دورے ہیں وہ فوری طور پر ملتوی بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے، ایران کی طرف سے کیا ورژن آیا ہے، کیا سٹوری ہے، کیا ان کا مدعا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیش العدل کے اوپر حملہ کیا ہے، اور جیش العدل نامی ایک تنظیم جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس کا ایک سرحدی گاؤں ہے، وہاں پر سبز کو گاؤں جو ہے اس کے اندر وہ ان کا پڑاؤ ہے، وہاں پر ان کا ڈیرا ہے، وہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں اور ساری کارروائیاں وہاں سے کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ہم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان پر تو ابھی اس نے یہ حملہ کیا ہے، اس سے پہلے وہ 15 جنوری کو عراق کے اوپر بھی اٹیک کر چکا ہے، پھر اس کے بعد اسی دن شام کو وہ شام کے اوپر بھی حملہ کر چکا ہے، اور پھر آج پاکستان کے اوپر بھی اس نے کر دیا۔ تو یہ ساری کچھ کڑیاں ملتی ہیں، ان کے اندر سے کیا نکلے گا یہ تو بہرحال حکومت بہتر جانتی ہے کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، لیکن اصل مدعا جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو وہ بنیاد بنا کر
کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے، تو یہ بنیادی طور پر یہ جو تنظیم ہے جیش العدل، یہ کہاں سے پنپی، کہاں پر تیار ہوئی اور اس نے کس طرح سے حملے کیے ایران کے اندر؟ پاکستان تو مدد کرتا رہا ہے ایران کی اس حوالے سے، لیکن ایران نے اس کو بہانہ بنا کر بہرحال پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ کلبھوشن یادو جو پکڑا گیا تھا وہ بھی ایرانی پاسپورٹ پہ تھا اور وہ بھی انہی علاقوں سے پکڑا گیا تھا۔ اور اب جے شنکر کا ایران کے اندر فوری طور پر پہنچ جانا یہ بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیکورٹی جو ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ اس معاملے کو کیسے لے کر آگے بڑھنا ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بہرحال موجود ہے، اور وہ ہے کہ ہماری فضائی سیکورٹی کدھر تھی، ہماری فضائیہ کدھر تھی، ہمارا وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کا وہ کہاں تھا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔